کسی کا ایک شعر ہے کہ عاملہ در زمان معزولی، جب کوئی صاحب اقتدار معزول ہو جائے، ریٹائر ہو جائے، ہم شبلی جو باغزید شول، تمام تسبیح ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، شبلی اور باغزید مسجد میں آنا اور جانا، نیک بن گئے، داڑھی رکھ لی، نیک ہو گئے، مگر ریٹائر ہونے کے بعد عاملان در زمان معزولی ہم شبلی جو باغزید شول، پاس چوں بر سرے عمل آئن ہم چوں شمر و چوں جدید شول۔ اور جب ان کو پھر حکومت بلا لے کہ آؤ ریٹائر صاحب تشریف لے آؤ کچھ دنوں کے لیے، عبوری وزیر اعظم بن جاؤ، عبوری صدر بن جاؤ، ناظم بن جاؤ، یا علاقے کے حاضم بن جاؤ۔ حاضم ناظم کم ہوتے ہیں، حاضم زیادہ ہوتے ہیں، حاضم کرنے والے، حاضم یہ میری اختراع ہے، ناظم بربدل حاضم۔ اچھے لوگ بھی ہیں ناظم، لیکن ایسے بھی ہیں جو حاضم بھی ہیں، اور اتنے حاضمے کی چورن لیتے ہیں کہ ڈکار تک نہیں آتا، ڈکار تک نہیں لیتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جب ان کو پھر کبھی بلا لیا جائے کہ آئیے کچھ دنوں کے لیے تشریف لائیے، تو پھر وہ شبلی اور باغزید ہونے کے بجائے شمر اور یزید ہو جاتے ہیں، وہی اپنا سابقہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی جو اقتدار ہے، کوئی اقتدار بھی ہو، 2 دن کے لیے 4 آدمیوں میں آپ معتبر کسی کو بنا دیں، وہ اپنی معتبری کو نہیں چھوڑے گا، اولاد کو چھوڑ دے گا۔ معتبری کہے گا جب تک میں زندہ ہوں یہ معتبری میرا ہی کام ہے، مروں گا تو تم لو، زندگی میں تمہیں نہیں دیتا میں۔ یہ ہوس ہے دنیا کی، اقتدار کی ہوس ہے، چاہے اقتدار چھوٹی سی چیز پر ہو، گھر پر ہو۔ حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے، حدیث ہے اللہ کا کنبہ ہے۔ تو جو کنبے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ سگے رشتے کے ساتھ جو سلوک کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اپنے اپنے گریبانوں میں آپ بھی جھانکے میں بھی جھانکوں کہ ہم کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آپ اپنی طرف سے یاد رکھیں ایک فکرہ میرا، اب آپ کا بھائی ہو، آپ کا چچا ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کی ماں ہو، کوئی رشتہ بھی ہو، آپ اپنے حقوق اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر پورے ادا کرتے رہیں، کر دیں جو آپ کا حق ہے۔ اگر ان رشتوں میں آپ کا حق پورا ادا نہیں کوئی کرتا، وہ جانے اور اللہ کی گرفت جانے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس دنیا میں وہ فیصلہ فرما دے۔ لیکن آپ کا جو حق ہے، آپ نے اگر اپنے بھائی کا حق دینا ہے تو آپ اس کو دیں، آپ نے اگر ضبط کیا تو آپ پھر اس کی سزا بھی دنیا میں دیکھ کر مریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بالشت زمین کسی نے ناجائز اگر کسی کی چھین لی، قبضے میں لے لی، تو قیامت کے دن جب وہ بندہ اللہ کے سامنے عرض کرے گا کہ یہ ظالم تھا، میرا رشتہ دار تھا، میرا رشتے میں بزرگ تھا، اس نے مجھ سے زیادتی کی ہے، تو میری اتنی زمین ایک بالشت دبا دی، میں مانگ نہیں سکا، لڑ نہیں سکا، میری طاقت نہیں تھی، میرے مالک اس نے مجھے ذلیل کیا زندگی میں۔ حدیث میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا لاؤ اسے میدان محشر میں دنیا کے سامنے، اور یہ گلوب جو ہے دنیا کا، تو زمین کا حریص تھا، آؤ لاؤ زمین، جبریل اٹھاؤ زمین کو اور اس کے گلے میں ڈالو۔ یہ زمین کا بھوکا تھا، اس نے اپنے بھائی کا حق مانا ہے جی، وہ زمین پوری روئے زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی، اب وہ چل نہیں سکے گا۔ چلو پتلا آدمی بھی نہیں ٹر سکنا، تے جنہوں نے ٹھڈ لوڑ ٹھڈ جنہوں دے ہوئے، او زمین ایک ٹھڈ اتنا تے پھر اتنے زمین اتنی تے ٹرے گا کیسا جا ٹول جا کے ٹر رہے ہیں، کون چک
سکے گا. غور کرو, لمحہ فکری ہے, مذاق نہیں ہے. کملی والے کا ارشاد پیش کر رہا ہوں. حقوق مت کھاؤ, بھائیوں کے حقوق پورے کرو, اولاد کے حقوق پورے کرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہو, اور اپنے ذوی الارحام جو ہے قریبی رشتہ دار, ان کے حقوق پورے کرو. حقوق پورے کرنا صرف یہ کیا ہے؟ صرف دنیا پر, دنیا تو ہے ہی ہے, یہ تو شریعت نے تقسیم کر دی, جائیداد تقسیم ہوتی ہے. چاہے یوسف علیہ السلام ایک طرف ہوں, ان کے دوسرے بھائی یوسف نہیں ہیں, تو برابر تقسیم ہوگی. جائیداد حسن اور علم کو نہیں دیکھتی, جائیداد برابر تقسیم ہوتی ہے. لولے لنگڑوں پر بھی برابر تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو اللہ نے کر ہی دی ہے. لیکن حقوق میں یہ بھی ہے کہ بڑے کی عزت بھی کرو, جو عمر میں بڑا ہے اس کی عزت بھی کرو, خیال بھی کرو, احترام بھی کرو. یہ بھی حقوق میں داخل ہے.